میں نہ مستقبل کا حال بتا سکتا ہوں، نہ میں دوسروں کی طرح کوئی چڑیا یا بلی پال کر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل سیاسی منظرنامے پر کیا ہوگا، لیکن معیشت پر، بزنس پر اور اکنامکس پر پروگرام کر کر کے اب آبجیکٹیو ویژن آ جانے کی وجہ سے آپ دیکھیے تو جتنی قیاس پروگرام میں کی، آپ خود اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں کتنا سچ اور کتنا غلط ثابت ہو۔ فرسٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھیے کہ میں نے پریڈکٹ کی تھی، وہ پریڈکشن میری یہ تھی کہ ڈائیلاگ کے لیے دونوں پارٹیاں مجبور ہوں گی، دونوں پارٹیاں مجبور ہوں گی کہ ان کو ڈائیلاگ پر بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پر اور آپس میں بات کرنا پڑے گا، پی ڈی ایم کو بھی پی ٹی آئی کو۔ بھائی میں ضروری بات کر رہا ہوں، سمجھیں اس بات کو، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی۔ اب پی ڈی ایم کے اندر ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ پی ڈی ایم میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں ڈائیلاگ نہیں کرتا تو جناب ڈیڈ لاک ہو جائے گا، ڈیڈ لاک ہو گیا تو ڈائیلاگ ختم، اور ڈائیلاگ ختم تو پھر آپ خود دعوت دے رہے ہیں اور قوتوں کو کہ وہ آپ کے لیے فیصلے کریں، ہمارا قصور نہیں۔ دوسری بات میں نے دیکھا، آپ اس کو آبجیکٹیو کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ ملا کر اپنے سامنے رکھیے کہ جب تک آپ کا ڈائیلاگ نہیں ہوگا، ڈائیلاگ ایسا نہیں فالتو قسم کا۔ کل میں خواجہ آصف صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے بالکل غلط بات کی کہ یہ کھیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ، اور ان کی بات سے اخذ ہوا کہ یہ کوئی تماشا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ ڈونٹ ٹیک دس لائٹلی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن ہونا ہوتا ہے نا اس دن ہو جاتا ہے۔ جس دن 12 اکتوبر 1999 ہونا تو ہو گیا، پھر نہ ہیاں کے رہے نہ ہواں کے رہے۔ آپ کو اگر بتایا گیا تو آپ کھیل تماشا نہیں کریں، نہیں تو آپ کے ساتھ کھیل تماشا ہو جائے گا۔ پھر لندن میں یاد رکھو اپنی ٹیکسی بھی خود ہی پکڑنی پڑتی ہے، یہ تو سب کو بتا رہا ہوں، سارے سیاستدان لندن کے ہی واسی ہیں، یہ میں بتا دوں۔ بلاول صاحب نے بھی زندگی کا بڑا حصہ گزارا لندن میں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی لندن میں گزارا ہے، اور خان صاحب نے بھی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لندن میں گزارا ہے، اور لندن میں ہی یہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں جمہوریت واپس آئی۔ پھر لندن میں ٹائم گزار لینا، وہاں ٹائم بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھو چائے بھی اپنی خود پکانی پڑتی ہے، وہاں پر کوئی نوکر نہیں ہے۔ ہاں، گھر سے باہر نکلو تو کوئی راہ چلتا آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، تو چور ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، وہ ہے۔ یہ میں بتا دوں، لندن میں پاکستان جیسا ماحول نہیں ہے کہ پروٹوکول چل رہا ہے، پولیس دھکے مار رہی ہے، آگے گاڑیاں پیچھے گاڑیاں۔ وہاں کے تو وزیر اعظم بھی کہ آگے بھی 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، بس اتنی ہوتی ہیں، ایک موٹر سائیکلسٹ ہوتا ہے، صاف ستھرا، لوگ دیکھ کر ہٹ جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کا پروٹوکول نہیں ہوتا۔ وہ ٹیوب میں بھی بیٹھ جاتا ہے، ٹرین میں بھی بیٹھ جاتا ہے، اخبار بھی خود خرید کے پڑھنا پڑتا ہے۔ بھائی وہاں پہ یہ عیاشیاں نہیں ہے پاکستان والی، مزے 2 ٹکے کا کام نہیں، 5 سال 6 سال حکومتیں گزار رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا یہ مزے پاکستان میں۔ نوکروں کی فوج، پولیس والوں کی فوج، سیکورٹی کی فوج، دنیا ہی دنیا آگے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور ہمارے جیسے پاگل لوگ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ بہت پاگل ہوتے ہیں، پاکستانی لوگ بہت پاگل ہیں، جہاں کوئی وی آئی پی جا رہا ہوتا ہے ایسے ہی ساتھ ناچنا بھی شروع کر دیتے ہیں، فالتو کا پروٹوکول بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پر ان کی باتوں میں مت آنا، پاکستانی بے وفا بھی بہت ہے، برا وقت آئے تو آپ کو چھوڑتے ہیں اور ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر پہ سے سینگ۔ دیکھو کہ ہماری قوم بہت بے وفا ہے، آپ غلط سمجھ بیٹھے ہو۔ میں نے دیکھی ان کی سیاست یار، بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، کون باہر نکلا؟ ڈرامے کرتے ہیں ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے کھوڑے کھائے، کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی، سب تماشا دیکھتے رہے، بولنے ہم ہیلی کاپٹر سے آگے نکال کے لے جائیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ضیاء الحق کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے اسلام آباد میں، پھر اس کے بعد اگلے دن سے کسی نے ضیاء الحق کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ جب وہ زمین میں اس کو دبا دیا اس کے بعد بھول گئے ضیاء الحق کون ہے، اس کا خوف، اس کا ڈر دن سے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد کسی نے ضیاء الحق کا نام بھی نہیں لیا۔ جو اس کی گود میں پیدا ہوئے تھے سیاسی، وہ بھول بھال گئے سب کون ہے ضیاء الحق، سب بھول بھال گئے۔ اور انہی گناہگار آنکھوں نے یہ کہا کہ بی بی کو اسیسینیٹ کیا گیا، اور ہسپتال میں کتنے گھنٹوں تک لوگ ہی نہیں آئے،
اور وہ لوگ جو کہتے تھے ہم جیالے ہیں ہم فلاں ہیں، گاڑی میں ایکسیلیٹر دبایا اور غائب ہو گئے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی، جب ان کو گولی لگی، جب دھماکہ ہوا، اس کے بعد وہ بالکل غائب ہو گئے. کتنے گھنٹوں بی بی اس کیفیت میں رہی. آپ نے پاکستانیوں کی بے وفائی ابھی دیکھی نہیں ہے سیاستدانوں. ہم ہر کسی کے جانے پہ مٹھائی بانٹتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ مٹھائیاں بٹ جائیں. آپس میں بیٹھ جاؤ، بات کر لو. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب، اب جس موضوع کے اوپر میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے خود دیکھا کہ جب بھی اس ملک کے اندر حکومت جاتی ہے لوگ بے وجہ مٹھائیاں بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مٹھائی بانٹنا ان کے لیے نقصان دہ ہوا، اور کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ زہر ملے لڈو ہی ان مٹھائی میں شامل ہو جاتے ہیں. اب بات کچھ ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل موقع آیا ہے، ڈائیلاگ کا ٹیبل ہے، بیٹھیں. کل میں نے دیکھا کہ میں بڑا احترام کرتا ہوں خواجہ صاحب کا، لیکن خواجہ صاحب نے ایک پروگرام میں جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ ڈائیلاگ نہیں، یہ کھیل ہے. تو میرے خیال سر اب اس کو سنجیدگی سے لیں. ڈائیلاگ ہے تو ہے، ڈائیلاگ تو دشمن سے بھی ہوتا ہے، اور آپ تو دونوں پاکستان کی لیڈنگ سیاسی جماعتیں ہیں. آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال لیں، کہیں کوئی تیسری قوت اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. میں نہیں کہہ رہا، بلاول صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آپ نے بہت اچھی کی، بڑا صائب مشورہ دیا، لیکن دونوں طرف اگر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے 4 دن پہلے اسلام آباد کی عدالت سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ اگر 14 مئی تک توڑی جاتی ہیں تو پھر ہم یہ مذاکرات نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک پیشگی شرط عائد کر دی ہے، اور یہ ان کی کسی دوسرے تیسرے درجے کے ان کی پارٹی کے لیڈر نے نہیں کی، بلکہ خود عمران خان نے کی. تو اس کو یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب اگر اس طرح سے مشروط مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر مشروط مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوتے. نہیں، میرے خیال اس کو ایسے تصور کر لیں کہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس پر آپ کو بھی تو ماننا ضروری ہے نا. ان کے اکیلے ماننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر مشاورت ناکام ان کی کسی بات سے ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے عدلیہ بھی اس چیز کو دیکھے گی کہ ڈائیلاگ میں فیلئر کس کا ہوا، آپ کا یا ان کا. سیدھی بات ہے. عدلیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے تجویز دی ہے، ہمارا یہ حکم نہیں ہے، اور نہ ہم ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوئی تاریخ دیتے ہیں. یہ عدلیہ نے 27 اپریل کو کہہ دیا تھا. اس لیے جب آپ اس حوالے سے بات فرماتے ہیں تو ان حقائق کو بھی سامنے رکھیں. اور عمران خان صاحب نے یہ بات تو ٹوک کی ہے، وہ جب ان کی کسی کو بھی وہ مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں، اور جب بھی انہوں نے بھیجا ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پہلے تو اپنا جو ان کی ٹیم ہے اس کے ہاتھ کھولیں. یہ کھلے دل سے، کھلے دماغ سے وہاں ڈسکشنز ہوں، تجاویز کا تبادلہ ہو، اور کسی نتیجے پہ اگر دونوں طرف کی کمیٹیاں پہنچ جائیں، متفقہ طور پر پہنچے، تو پھر تو کمال بات ہے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے رائے بھی پیدا کریں، وہ بھی منظوری کے لیے پھر پلٹیں گے اپنی قیادت کی طرف. نہیں صدیق الفاروق صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دو پہلوانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اکھاڑے میں، پاکستان کا ماحول جو ہمارے پنجاب میں اکھاڑا سجتا ہے، اس کے بعد پھر دونوں پہلوان بڑکے مارتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اس جگہ پر ہوتا ہے نا جہاں دونوں گتھم گتھا ہوتے ہیں، دست و گریباں ہوتے ہیں، بازو ایک دوسرے کے جسم پہ لگتے ہیں، تو ہی فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد کون کس کو پچھاڑے گا، کون کس کو چت کرے گا، یہ تو ابھی بڑکے ہیں. آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی بڑکے آئیں گی، ان کی طرف سے بھی بڑکے آئیں گی، تاہم مقابلہ تو ہونا چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں اکھاڑے میں آئے، مقابلہ تو کریں. تو بیٹھے ہیں نا، ٹیمیں بیٹھی ہیں. ہاں، آج بھی رات 9 بجے ٹیم بیٹھے گی. اچھا صدیق الفاروق صاحب، 11 بجے کا تھا جی، اب متفقہ طور پر انہوں نے 9 بجے کا ٹائم کر دیا ہے. جی جی، تو اب 9 بجے کا انتظار کریں. دیکھیں آج مذاکرات میں پہلے تو بڑے خوشگوار ماحول میں 2 دور ہوئے، آج یہ تیسرا دور ہے، تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. خواہش آپ کی بہت، جیسا میں نے کہا، صاحب ہے، ایسا ہونا چاہیے.
اچھا، میں صدیق الفاروق صاحب جانتا ہوں کہ آپ گراس روٹ ورکر ہیں اور نواز شریف صاحب کے کافی نزدیکی تصور کیے جانے والے پی ایم ایل کے سینئر رہنماؤں میں شامل ہیں. میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ایکچول جو آؤٹ کم ہوگی وہ ہوگی الیکشن. 1 مہینے بعد ہوتے ہیں، 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، آئی ایم ناٹ کنسرنڈ. لیکن ٹو بی ویری فرینک، پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے. جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں نا سر، تو ہمارے ہاں لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مائنڈ بڑی جلدی چینج کرتے ہیں. اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں بہت ساری پوائز سیٹس ہیں، بڑے قریب ٹکر کے مقابلے والی سیٹیں ہیں، اور اس میں جو ہے نا مجھے لگتا ایسے ہے کہ پی ایم ایل این کا بھی ایک اپنا بہت اسٹرانگ ووٹ بینک ہے، پی ٹی آئی کا بھی بڑا اسٹرانگ ووٹ بینک ہے. اگر جب مقابلہ ہوگا تو یہ 36 کا آنکڑا ہی ہوگا، کوئی بہت بڑے مارجن سے کوئی نہیں جیتے گا. تو سر کل الیکشن کروا لیں، وہ بہتر ہے، نہ کہ آپ ڈیلے کریں، عوام کے اندر بدگمانی ہو. میرا ایسا خیال ہے، کیونکہ میرے خیال سے پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے، میرا یہ خیال ہے. دیکھیے نا، بالکل ریئلٹی ہے، میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. اب یہ وہاں ہر پارٹی اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہے اور یہ اس کا حق ہے. پولیٹیکل پارٹیز آخر ان کا مفاد یہی ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں اور ملک کی خدمت کریں. اب یہ الگ بات ہے کہ خدمت کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، ناکام ہوتی ہیں، ان کا منشور ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا، ٹیم بنا سکتی ہیں نہیں بنا سکتی، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب صورتحال یہی ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اس میں ہر پارٹی کے اپنے مفادات بھی ہیں. تبادلہ خیال ہوا ہے، تجاویز جو ہیں ان کا تبادلہ ہو چکا ہے. تو میں اس لیے نہ میں اس میں بیٹھا ہوں نہ آپ بیٹھے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی نیک خواہشات. سر دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ڈائیلاگ ہوگا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. میں سرگودا شہر سے تعلق رکھتا ہوں. پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، سرگودا کی سیٹ پہ بنے. تو مطلب یہ کہ لاہور والی سیٹ پہ نہیں تھے. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس گین ہوتا ہے الیکشن کروا لینے سے. آپ ایک ریئلٹی ہو اور کیوں کوئی گھبرائے الیکشن میں جانے سے. میں بڑی کلیئر آپ سے بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کو لگتا تھا میں ڈیزالو کر دوں گا میری مقبولیت ختم ہو جائے گی، انہوں نے ڈیزالو کیا، وہ بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے. آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے ہم کل الیکشن میں جائیں گے، کہیں ہار نہ جائیں تو ایک مفروضہ ہے نا. آپ الیکشن میں آؤ گے تو پتہ لگ جائے گا. میرے خیال سے تو ٹکر کا مقابلہ ہے. جی دیکھیے، میں پھر آتا ہوں کہ آپ جتنی بھی باتیں کریں گے آخر جو ٹیمیں بیٹھی ہیں وہ تو ٹیبل پہ بیٹھی ہیں نا، وہ بھی بڑے سینئر سیاستدان ہیں. ان معاملات کا اگر آپ کو علم ہے تو ہمیں بھی علم ہے، ان ٹیموں کو بھی علم ہے. تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی وہ بات کر رہے ہیں. سر ٹو بی ویری فرینک، آپ دیکھو نا، میں تو ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. ووٹ بینک پی ایم ایل این کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، اور پنجاب کا صوبہ ہے. فضل الرحمان صاحب کا تو وہاں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے نا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، تو میں بھی جانتا ہوں. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ سکتا حضور. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی سوال ہے کہ بھائی دونوں صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، نہ عدلیہ جاتی ہے نہ بھائی اگر ہونے ہیں الیکشن فرض کریں. اب وہ تو کہا ہے کہ جب الیکشن جنرل جب ہوں گے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سربراہی میں ہی ہوں گے. یہ اگر 2 مہینے 3 مہینے پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور پھر جنرل الیکشن ہوتے ہیں، ایک مرتبہ پھر توڑنی پڑیں گی. یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں، میں اس ریئلٹی کو سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اندر پی ایم ایل این کا ایک ووٹ بینک ہے، اور خاص طور پہ چند علاقوں کے اندر تو کے پی کے اندر پی ایم ایل این کا بڑا اسٹرانگ ووٹ بینک ہے، اور ان کو سیٹیں بھی ملیں گی. یہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ کو اس پہ اصرار کرنا چاہیے کہ کے پی کے الیکشن ہو. میں منع تو نہیں کروں گا آپ کو. میں تو بات اور کہہ رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ سپریم کورٹ کو پرواہ ہے کہ کے پی کے میں بھی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں بھی الیکشن ہونے چاہیے ساتھ ہی. نہ عمران خان صاحب کو پرواہ ہے، نہ کسی اور کو پرواہ ہے، جیسے وہ پاکستان کا صوبہ ہی نہیں ہے. ان کو ایسے لگ رہا ہے نا آپ کو بھی پرواہ نہیں ہے. آپ کو پرواہ ہوگی تو آپ زور لگائیں گے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دن میں ہو، تیسرا یہ ہے کہ آئین کے بالکل مطابق ہو. 90 دن والی جو ایک اس کا حصہ ہے آرٹیکل کا وہ تو کراس ہو گیا، لیکن باقی کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا اور ایک دن الیکشن ہونے کا
یہ اس ایک 90 دن سے زیادہ شرائط ہیں، زیادہ کمپریہنسو چیزیں ہیں، زیادہ جامع چیزیں ہیں. تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکراتی ٹیموں کو اور قیادتوں کو بھی ان ساری چیزوں کو، ان حقائق کو سامنے رکھنا ہوگا اور رکھنا چاہیے. اچھا، میں آپ کو ایک مختصر سی رائے اپنی اظہار کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس کو انڈورس کریں. دیکھیں، یہی ہم 1.5 سال پہلے چلے جاتے ہیں. مریم صاحبہ کی جو ابھی آپ کی چیف کوآرڈینیٹر ہیں پی ایم ایل این کی، ان کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. پنجاب میں شہر شہر گلی گلی پی ایم ایل این کے نعرے لگ رہے تھے. پھر اچانک آپ کو حکومت مل گئی. حکومت ملنے کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. ہمارے ملک کے اندر جو غریب عوام ہیں وہ بریانی زردے پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں. جب ان کا پیٹرول مہنگا ہو گیا، ان کے لیے اشیاء مہنگی ہو گئیں، ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آئیں. ووٹ بینک کو بہت نقصان ہوا. پی ایم ایل این کے بہت سارے لیڈروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. سر، آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ ایک توک کی طرح ہے. گلے میں جیسے توک لگا ہوا ہوتا ہے نا، ویسے یہ جتنا آپ ڈریگ آن کریں گے اتنا زیادہ لاس ہوگا. میرا ایسا خیال ہے، پتہ نہیں آپ مانو نہیں مانو، میرے خیال سے 1.5 سال پہلے الیکشن ہوتے اوور ویلمنگ آپ کو ووٹ ملتے. میرا ایسا خیال ہے. ڈیلے کیا، اس سے تاخیر سے پرابلم. میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو. بات یہ ہے کہ آپ مجھے جاننے والے جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں تو کوئی خدا کے فضل و کرم سے نامعقول بات نہ کبھی کی ہے، نہ کرتا ہوں. معقول باتوں کو ہمیشہ انڈورس کیا بالکل. کہ یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت سی، ان کو انڈورس کرتے ہوئے میں آپ کو اس وقت واپس لے کے جاتا ہوں جب یہ حکومت تحریک عدم اعتماد کی صورت میں بنی. اس وقت اعلان کیا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ جو ہے، جس کو انہوں نے کہا تھا، اور وہ کلپ آپ کو بھیج دوں گا کہ یہ بڑی مشکل شرائط ہم نے مانی ہے تو عوام مہنگائی کے لیے تیار رہیں. پھر وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹے. پھر اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے لیٹر بھی لکھا. اس لیے میں یہ ساری چیزیں کہ جب اس وقت اقتدار سنبھالا تو اعلان کیا کہ ہم ریاست بچا رہے ہیں، سیاست نہیں بچا رہے. یعنی اس وقت پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ کیا یقینی بن گیا تھا. آئی ایم ایف نے عدم اعتماد کر دیا ہوا تھا. اس حالت میں ہم نے اقتدار پاکستان کی ریاست کے مفادات کے لیے سنبھالا، اور ہمیں پتا تھا کہ اس کا آؤٹ فال جو ہے وہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا. تو یہ تمام حقائق سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ 3.25 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی، 1.25 سال ہمارے پاس تھا، سال گزر چکا ہے، چند مہینے رہ گئے ہیں. اب عمران خان صاحب اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 14 مئی کو اسمبلیاں توڑیں تب بات بنے گی، تو یہ بات پھر میں آپ کو واپس اسی ٹیبل پر لے جاؤں گا جس ٹیبل پہ دونوں ٹیمیں بیٹھی ہیں. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ابھی انتظار کیجئے 2-3 دن 4 دن کہ یہ ٹیمیں سر، میں اسی کے لیے تو اصرار کر رہا ہوں آپ سے کہ بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر پی ایم ایل این ہے، اسٹیک ہولڈر دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ود آل ڈیو اپالوجی اس وقت اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اور ٹو بی ویری فرینک، اگر کے پی کے اندر بھی دیکھا جائے تو ان کا ووٹ بینک سیویئرلی ڈیمیجڈ ہے. پی ایم ایل این اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتی اور پولیٹیکل پلیئرز کو سامنے رکھتے ہوئے. اس وقت بڑے پلیئرز پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہیں. پنجاب کے اندر پیپل پارٹی کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، وہ آپ کے سیاسی حریف ہیں. اور مولانا فضل الرحمان بہت بااحترام شخص ہیں، لیکن پنجاب کے اندر ان کو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ملک کی سیاست انہی 2 پارٹیوں کے گرد اب گھومے گی. یہ 2 پارٹی سسٹم ہی ہوگا، whether you like it or not. آپ دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. مولانا پی ٹی ایم کے صدر ہیں، جی بہت قابل احترام شخصیت، میں نے مان لیا، بہت اچھے سیاستدان ہیں. لیکن یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کے ہو رہے ہیں. دونوں طرف ڈیسیڈنٹس بھی ہیں، دونوں طرف اختلاف رائے رکھنے والے موجود ہیں. میں پھر عرض کروں گا، نہ میں اس کمیٹی میں بیٹھا ہوں نہ آپ ہیں. مجھ سے اگر بن پڑا تو میں آپ کی تجویز اور نیک خواہشات ان تک پہنچا دوں. نہیں، آپ کی بن پڑے گی، مجھے پتا ہے. آپ کی بڑی بات سنی جاتی ہے پی ایم ایل این کے اندر، اور آپ اہم عہدوں کے اوپر فائز بھی ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے آپ ہاٹ لائن پہ رہتے ہیں ہر وقت، اور نواز شریف صاحب ہوں یا ایون کے شہباز شریف صاحب ہوں، آپ کی رسائی ان تک موجود ہے. اور اس وقت جو ایک تھنک ٹینک ہمیشہ سے جو پی ایم ایل این کا ایک تھنک ٹینک رہا ہے، آپ اس کے عام رہنما رہیں، چاہے متحرک ہوں چاہے متحرک نہ ہو، دونوں صورتوں کے آپ کے منہ میں گھی شکر. جی ٹھیک ہے.
میں نے کہا آپ کے منہ میں گھی شکر. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آنے والی حکومت جو بھی ہوگی اگر اس پی ایم ایل این کی ہوگی تو آپ کو اہم عہدہ بھی ملے گا ہمیشہ کی طرح. چلیے اللہ تعالیٰ مجھے، اگر اللہ نے مجھے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیجیے گا. پہلے بھی جہاں بھی مجھے لگایا گیا الحمدللہ میں نے خدمت کی ہے اور ان اداروں کو بنایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اگر آئندہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ذمہ داری لگائی گئی تو میں اس کی توفیق سے اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گا. اس ملک کو خدمت کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ذاتی مفادات قربان کرنے کی ضرورت ہے. بڑا اہم نقطہ تھا جس پر ہماری گفتگو ہوئی. آپ کا بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ شامل گفتگو ہے ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر. جناب والا سیدھی سادی بات ہے، دونوں پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا، مجبور ہیں، ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، ایگریمنٹ پہ پہنچنا پڑے گا، 1 تاریخ کا تعین کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد پورا کا پورا لے آؤٹ دینا پڑے گا، شیڈول بنانا پڑے گا، اور یہ سب 2 یا 3 دن کے اندر کرنا پڑے گا. تاخیر کی تو اسپیس کریٹ ہو جائے گی، اور جہاں پر اسپیس کریٹ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز آ کر اس میں فٹ ہو جاتی ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے پہلے آپ کے اس مسئلے کو حل ہوتا دیکھیں گے. بغیر پولیٹیکل ایشو کو ریزالو کیے آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ بین الاقوامی مالیاتی یا بین الاقوامی ترقیاتی ادارے پاکستان کو پیسے دیں گے. میں اگر ان کی جگہ ہوں تو میں بھی 100 مرتبہ سوچوں گا کہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ سیاسی طور پر استحکام موجود ہے تو میں آگے بڑھوں. سیبوٹاج کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بیگانے کی شادی میں یا عبداللہ کی شادی میں بیگانے بن کے، معذرت آگے پیچھے ہو گیا وہ نام، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے ناچیں گے، اور اتنا زیادہ ناچیں گے کہ کھیل بگڑ جائے. اور بات یہ اگر کھیل بگڑ گیا تو سیاسی بساط آگے آپ خود بات سمجھ جاؤ. عقل کے ناخن لیں، ملک کی معیشت کو آگے لے کر جانا ہے تو آپس میں بیٹھیں بات کریں. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.